جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ ماسکو فارمیٹ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یہ روس کی حکومت کا انیشیٹو ہے جو کہ 2016 سے جاری ہے، اور اس انیشیٹو کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان پہ ہمسایہ ممالک اور جو اہم ممالک ہیں اس خطے میں ان کے ساتھ بات چیت ہو تاکہ افغانستان میں امن کو فروغ دیا جائے۔ تو یہ 2016 سے یہ پروسیس شروع ہوا، اور کل اس کی گزشتہ روز ماسکو میں ایک اور اینول ملاقات ہوئی۔ سالانہ ملتے ہیں ہر سال، تو 16 نومبر کو یہ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں تمام ممالک ہی شامل تھے۔ پاکستان تھا، بھارت تھا، ایران، چائنا، رشیا تو تھا ہی چونکہ وہ ہوسٹ تھے، اور پھر جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، ترکمانستان ہے، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، یہ ممالک شامل تھے۔ تو یہ ملاقات ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے دوستو کہ اس ملاقات میں طالبان کی حکومت کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، اور یہ اس کے باوجود کہ طالبان کی حکومت تو آپ جانتے ہیں 15 اگست پچھلے سال بنی تھی، انہوں نے کابل پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد پھر اکتوبر میں ماسکو فارمیٹ کی میٹنگ ہوئی تھی، لیکن اس میں طالبان کی حکومت کو بلایا گیا تھا، اور طالبان کا جو ڈیلیگیشن تھا اس کی ریپرزنٹیشن کی تھی یا ان کو ہیڈ کیا تھا وہاں کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے۔ تو یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں ماسکو نے اس سال طالبان کی حکومت کو دعوت نہیں دی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ 15 اگست کو جب طالبان نے کنٹرول سنبھال لیا، حکومت اپنی بنا لی، تو اسی ماہ اس وقت یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو منتھلی پریزیڈنسی ہے وہ بھارت کے پاس تھی، اور پھر بھارت نے بڑی اسکلفلی ایک قرارداد بھی منظور کروا لی یو این سیکیورٹی کونسل سے، میرے خیال 30 اگست کو، اور وہ جو قرارداد تھی 2593، اس میں واضح طور پہ لکھا گیا تھا کہ طالبان کو جو ہے انکلوسیو گورنمنٹ بنانی چاہیے، براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنانی چاہیے، اور ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق میں جب تک وہ انشور نہیں کریں گے کہ خواتین کو کام کرنا کا بھی حق ہے اور پھر بچیوں کو پڑھنے کا بھی حق ہے، جب یہ باتیں نہیں ہو جائیں گی اس وقت تک طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ بڑی مشکل ہوگی۔ تو یہ اس قرارداد کا لب لباب تھا، اور پھر یہی قرارداد دوبارہ بھی اسی along دیز لائنز منظور ہوئی تھی 15 جنوری اس سال 2022 میں، 2615 قرارداد کا نمبر تھا۔ تو اسی میں مورلیس یہی باتیں کی گئی تھیں، لیکن کوشچن تو یہ ہے کہ یہ قرارداد تو اگست میں آئی، اور جو ماسکو فارمیٹ کی میٹنگ پچھلے سال تھی وہ اکتوبر میں تھی، تو ماسکو نے کیوں بلایا اور اس سال کیوں نہیں بلایا؟ تو جو روس کے اسپیشل ریپرزنٹیٹیو ہیں افغانستان پہ، ضمیر کابلوف، انہوں نے میٹنگ سے پہلے ایک انٹرویو میں کہا کہ چونکہ طالبان نے وہ تمام جو پری کنڈیشنز ہیں ابھی تک اس پہ کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی، نہ ہی خواتین کے کام کرنے کے معاملے میں، نہ ہی بچیوں کی تعلیم کے معاملے میں، اور پھر مور امپورٹنٹ وہاں پہ جو اس وقت ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہے اس کا بھی کے بارے میں بھی طالبان کوئی فلیکسیبلٹی شو نہیں کر رہے، تو اس لیے مناسب یہی سمجھا گیا کہ طالبان کی حکومت کو دعوت نہ دی جائے۔ لیکن ضمیر کابلوف نے یہ ضرور کہا کہ ہم کوئی طالبان کی حکومت کے خلاف کوئی یہاں پہ کنسلٹیشنز نہیں کر رہے، ہم اس میٹنگ کے بعد طالبان کو بریف کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو نیشنل ریزسٹنس فورس ہے ان کو بھی بریف کریں گے، یعنی وہ جو اپوزیشن ہے اس وقت نردرن الائنس جو پہلے کہلاتی تھی، ان کو بھی ہم بریف کریں گے کہ کیا ماسکو فارمیٹ میں جو گزشتہ روز باتیں ہوئیں وہ کیا ہوئیں۔ تو ایک لحاظ سے رشیا جو ہے وہ اپنے آپشنز اوپن رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہیں، خاص طور پہ جو سینٹرل ایشین ممالک ہیں، یا ایران بھی آپ اس میں شامل کر لیں، ایران، تاجکستان ان پرٹیکولر، اور پھر ازبکستان اور ترکمانستان، یہ ممالک جو ہیں یہ کوئی طالبان کی حکومت کو سپورٹ یا اس کو ایکسیپٹ یا تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اور وہ چونکہ نیشنل ریزسٹنس جو فرنٹ ہے یا فورس ہے اس کے سارے جو قائدین ہیں وہ انہی ممالک میں ہیں،
اور ایران بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے. تو ایک لحاظ سے ماسکو ان کو اس وقت ایلینیٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ماسکو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت یوکرین کی جو وار ہے وہ ہو رہی ہے، اور رشیا ویسے ہی زیر عتاب تو ہے، ہر طرف سے کرٹیسزم آ رہا ہے. تو وہ نہیں چاہتا کہ ان ممالک کو جو اس کا نیئر ابراڈ ہے یا جو نیبرنگ کنٹریز ہیں افغانستان کے، ان کو کسی طور بھی ایلینیٹ کرے. تو اس لحاظ سے رشیا نے ایک پوزیشن لی ہے کہ وہ فی الحال جو ہے طالبان کے ساتھ یا طالبان کو اس فارمیٹ سے دور رکھیں. اور جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ پچھلے سال جب اکتوبر میں بھی ملاقات ہوئی تو اس میں تو بلایا گیا تھا. تو اس وقت چونکہ رشیا ذرا ڈیفینسو پہ ہے کچھ معاملات میں، تو وہ چاہتا ہے کہ دنیا کو یہ لگے، اور تمام ممالک نے شرکت کی ماسکو فارمیٹ میں جو ہمیشہ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے روس کی کامیابی بھی ہے ایک سفارتی اعتبار سے. اور پھر دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ G20 کی میٹنگ بالی میں کل ختم ہوئی اور بالی ڈکلیریشن بھی ایشو ہوا. وہاں پہ صدر پوٹن تو نہیں گئے، اور کیونکہ اور اس کی وجوہات ہم جانتے ہی ہیں. تو رشیا کی جو ڈیلیگیشن تھا اس کو ان کے جو فارن منسٹر ہیں سرگی لاوروف، انہوں نے لیڈ کیا. اور بڑے انٹرسٹنگ ہے اگر آپ بالی ڈکلیریشن پڑھیں تو اس میں جو لفظ، کیونکہ ڈرافٹ پہ کافی جو فارمولیشنس اس سے کافی بحث ہوتی رہی، اور کیونکہ زیادہ تر جو ممالک ہیں وہ کنڈیم کرنا چاہتے تھے رشین کا جو ایگریشن ہے یوکرین کے خلاف. لیکن جب پھر جو فارمل ہوا، فائنل ہوا ڈرافٹ، اس میں پھر یہ ہے کہ اسٹرانگلی ڈپلور، مطلب افسوس کا اظہار کرتے ہیں رشین ایگریشن کا. اور تو یہ پھر ایکسیپٹ ہو گیا، اور یہ ڈکلیریشن کا ایشو ہوا ہے ڈیٹیلڈ ڈکلیریشن ہے. لیکن اس میں بھارت کو بھی ایک آپ کہہ لیں کہ جو مودی صاحب نے ایک کہا تھا کہ یہ جو زمانہ ہے، یہ ایرا ہے، یہ وار کا نہیں ہے بلکہ پیس اور اکنامک کوآپریشن کا ہے، تو وہ سینٹنس بھی شامل کیا گیا ہے ڈکلیریشن میں. تو اس لحاظ سے بھارت کا جو نقطہ نظر ہے اس کو بھی انکارپوریٹ کیا گیا ہے ڈکلیریشن میں. تو اس ڈکلیریشن پہ پھر کئی بات کرتے ہیں انشاءاللہ تفصیل میں. تو آج کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. اللہ حافظ.